کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور یہ اعلان لبنان اور اسرائیل کو لے کر ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، سیز فائر کا اعلان کیا ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان اور کہا کہ 10 روزہ جنگ بندی پر دونوں متفق ہوئے ہیں۔ یہ بڑی اور اہم خبر اور بڑا اعلان امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا، جہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 10 روزہ جنگ بندی کے لیے دونوں ممالک جو ہے وہ متفق ہوئے، راضی ہوئے اور جو لگاتار ہم حملے دیکھ رہے تھے خاص کر لبنان کے اسرائیل کے لبنان پر، اور اس حوالے سے بڑا اعلان ہوا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اب 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا یہ اعلان ہوا ہے اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ بڑا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات جو واشنگٹن میں چل رہے تھے اور اس دوران 10 روزہ جنگ بندی پر دونوں جو ممالک ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ وہ سوشل میڈیا پوسٹ ہے جو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا، جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا امریکی وقت کے مطابق شام 5 بجے سے اس جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے۔ 10 روزہ یہ جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان، اور یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ جنگ بندی امریکی وقت کے مطابق شام 5 بجے سے نافذ ہوگی، جسے انہوں نے دونوں فریقین کے درمیان امن عمل کی پہلی سیڑھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ پیش رفت لبنانی صدر جوزف عون اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے ساتھ بہترین بات چیت کے بعد ممکن ہوئی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو لبنان کے صدر ہے ان سے بھی بات کی، اسرائیل کے صدر بنجامن نتن یاہو ان کے ساتھ بھی بات کی اور دونوں کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ جنگ بندی ممکن ہو پائی ہے، 10 روزہ جنگ بندی ہے۔ تاہم اگرچہ اب تک اسرائیل یا حزب اللہ کی جانب سے اس جنگ بندی کی تصدیق سامنے نہیں آئی، جس کے باعث صورتحال غیر یقینی ہے، تاہم سیاسی مبصرین کے مطابق یہ اعلان اس بات کا اشارہ ہے کہ پس پردہ سفارتی کوششوں میں تیزی آئی ہے اور فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہے۔ جو تباہی یا جو حملے ہم دیکھ رہے تھے لبنان اور اسرائیل کے درمیان، لگاتار اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہا تھا، لبنان پر لگاتار حملے کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں لبنان میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ جو عام شہری تھے وہ نشانہ بنائے گئے، وہاں کے جو ڈھانچے یا تنصیبات تھے انہیں لگاتار لبنان کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، جس وجہ سے وہاں پر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، ساتھ ہی ساتھ جانی نقصان پہنچا۔ ہر گزرتے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ حملے ہو رہے تھے جس سے انسانی جانیں ضائع ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد امریکہ نے اس میں مداخلت کی، ڈونالڈ ٹرمپ نے اس میں مداخلت کی اور واشنگٹن میں یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، چل رہا تھا، بیک ڈور چینلز بات چیت ہو رہی تھی اور اب یہ بیک ڈور چینلز کی بات چیت کامیاب ثابت ہوئی ہے، کیونکہ دونوں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے مطابق دونوں جو صدور ہے لبنان کے اور اسرائیل کے وہ اس پر متفق ہوئے ہیں۔ 10 روزہ جنگ بندی کا مکمل طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، سیز فائر کا اعلان ہوا ہے اور یہ بڑی پیش رفت مانی جا رہی ہے امن کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، کہ 10 روزہ جنگ بندی پر دونوں ممالک نے اتفاق کیا ہے، جس کی وجہ سے اب امید کی جا رہی ہے کہ لبنان میں خاص طور پر جو امن ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گا، معمول کی جو سرگرمیاں ہیں وہ دوبارہ وہاں شروع ہوں گی، اور یہ بڑی پیش رفت کہ لبنان، ہم نے پہلے دیکھا کہ امریکہ ایران کے درمیان 2 ہفتہ جنگ بندی اور اب لبنان اسرائیل نے بھی 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، تاہم لبنان یا اسرائیل کی طرف سے اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جنگ بندی پر دونوں متفق ہوئے ہیں۔ یہ تو تھی ایک بات کہ